السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں اپنے جو نئے لیکچرز کا آغاز کر رہی ہوں اور ہمارا ٹاپک ہوگا رمضان المبارک کی فضیلت۔ ان لیکچرز میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں برکتوں کے، رحمتوں کے اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس مہینے میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو رمضان کی قدر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی قدر و قیمت سے جس خوبصورت انداز سے ہمیں آگاہ کیا، اس کی وجہ سے انسان کا دل، دماغ اور اعضاء اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دل شوق سے بھر جاتا ہے، ذہن رمضان کے حوالے سے سوچنے لگتا ہے، کان قرآن سننے کے لیے، آنکھیں پڑھنے کے لیے اور زبان تلاوت کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان سے پہلے ہی مال نچھاور کرنے کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں۔ لیکن جو لوگ رمضان کی فضیلت و قدر و قیمت نہیں جانتے، وہ شوق کی لذتوں اور نیکیوں کے حصول اور جنت کے سفر کے لیے اونچی اڑانوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث جو رمضان کے شوق کو جلا بخشنے والی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، رزق زیادہ کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات گویا ہر قسم کی عبادت کے لیے ایک عالمی موسم بہار ہے، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان و تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک ٹھیک نظارہ کرنا ہو تو اس ماہ مقدس کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھر چلا جائے، وہاں جا کے دیکھے ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت و قرآن کی مجالس، طواف کرنے والوں کا ہجوم اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے لوگوں کی بے چینی کو جب وہ اپنی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے تو انسان کا اور زیادہ دل کرتا ہے کہ وہ اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حصے دار بن سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ لوگ، پوری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اعتکاف کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور اگر وہ اعتکاف مسجد الحرام کیا جائے یا مسجد نبوی کیا جائے تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک سورۃ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے اس میں دعا ہمیں سکھائی ہے، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے درگزر کر، ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ایک اور دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں وہ انعامات عطا فرما، اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر، بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اب ان تمام دعاؤں کو اگر ہم ان تمام دعاؤں پہ غور کرتے ہیں تو ان تمام دعاؤں میں ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے نیکی کرنے کی طاقت مانگ رہا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی بہت ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو کچھ اس رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے احادیث آپ کو بتاؤں گی۔ روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کی بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔
یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان مبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے کچھ زیادہ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو ویسے دیکھ لے۔ اب ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، استطاعت کے بعد حج کرے اور ہر سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ جو انسان بھی یہ ارکان اسلام ادا کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ روزے کی فضیلت: رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ متفقہ علیہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اتنی اس مہینے کی رحمتیں و برکتیں ہیں کہ جیسے ہی یکم رمضان ہوتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے تاکہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کو تنگ نہ کر سکیں اور اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں، تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پہ میرا شوہر اور بیٹا حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی بھر کر لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر ہم عمرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رحمتوں والے مہینے کی برکت سے حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا رمضان میں عمرہ کرنے سے جو حج ہم پہ فرض ہے وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ رمضان میں عمرہ کر لے تو وہ کہ میں حج نہیں کروں گا، اللہ نے بس عمرے کا ثواب حج کے برابر کر دیا ہے اس رحمتوں والے مہینوں کی برکت سے، تو حج کا جو فرض ہے وہ ہم نے ہر حال میں جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ یہ حدیث طبرانی اور احمد کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ و قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو قیام کرنے کے لیے سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اب دیکھ لیں اس ٹائم پہ روزہ نہیں بولتا نا، قیامت والے دن وہ ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کرے گا۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ اس روز فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا ہی کہنا چاہیے میں روزے دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ روزے دار کی منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا، نمبر 1 جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور نمبر 2 جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہو جائے گا۔
روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ یہ متفقہ علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازے کا نام ہی ریان رکھ دیا ہے۔ تو جو لوگ بھی دنیا میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فرض و نفل روزے رکھتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے اس دروازے سے انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔